بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، کچے سیب پر شہد لگا کر کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ ادرک کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ چقندر کے پتوں کو ابال کر اس کے پانی سے سر کو دھونے سے سر کی خشکی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، کلونجی کے باریک کالے دانے وزن کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ کلونجی آنکھوں کی بینائی کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ پھٹی ہوئی ایڑیوں پر مہندی لگانے سے پھٹی ہوئی ایڑیاں بالکل ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ جس کی آواز بیٹھ جائے وہ سونف کے دانے چوس لے، گلا اسی وقت ٹھیک ہو جائے گا۔ اگر آپ کے منہ میں چھالے ہیں تو بھی اس سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ کچا کیلا دودھ میں ڈال کر کھانے سے کبھی کمزوری نہیں ہوگی۔ جن لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں سن ہو جاتے ہوں وہ لیموں چاٹ لیا کریں۔ جوڑوں کے درد کے لیے میتھی دانے کا استعمال انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ نیند میں خراٹے آنے کا مسئلہ ہو تو سرسوں کے تیل کے چند قطرے ناک میں ڈال لو، زندگی بھر خراٹے نہیں آئیں گے۔ زیادہ مرچ والی چیزیں استعمال کرنے سے قبض کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ بند گوبھی کا استعمال کرنے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ ناظرین، تھوڑی سی ادرک منہ میں ڈال کر چبا لیا جائے تو آواز اسی وقت ٹھیک ہو جاتی ہے، اور خراب گلا ہو تو بھی اس سے کھل جائے گا۔ گھر میں خرگوش پالنے سے ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی کو شوگر کی پرابلم نہیں ہوتی۔ شوگر بھی ہو تو وہ نارمل ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں پر موٹاپا آ جائے وہ روزانہ دہی کے اندر دار چینی ملا کر کھا لیں، اس سے وزن چند دنوں میں کم ہو جائے گا۔ اگر آپ اپنے جسم کو ہمیشہ چست رکھنا چاہتے ہیں تو ناشتے میں ابلا ہوا انڈا ضرور کھا لیا کریں۔ پیشاب کی بار بار حاجت ہوتی ہے تو پالک کا ساگ پکا کر کھانے سے بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ چائے کا استعمال چھوڑ دیں۔ اگر بال بہت زیادہ جھڑنے لگیں اور سر کی رگیں نظر آنے لگیں تو مچھلی کے آئل والے کیپسول لے کر ایک کیپسول دہی میں ملا کر بالوں میں لگا دو۔ اس سے آپ کے بال جھڑنا رک جائیں گے اور نئے بال اگ آئیں گے۔ ضرورت سے زیادہ سونا انتہائی خطرناک ہے۔ اگر آپ کے بال زیادہ گرنے لگیں تو ناریل کا تیل استعمال کرنے سے آپ کے بال گرنا کچھ ہی دنوں میں بند ہو جائیں گے۔ یاد رکھیے، امرود کھانے والے لوگوں کا کولیسٹرول لیول نارمل رہتا ہے۔ زیادہ سونے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ اجوائن اور سونٹھ ملا کر کھانے سے زیادہ پیشاب آنے کا مسئلہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ روزانہ نہار منہ کھجور کو دودھ کے ساتھ کھانے سے چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ بھیگے بادام کھانے سے دماغ و دل طاقتور ہو جاتا ہے۔ وزن کم کرنا ہے تو ایسے افراد صرف 2 چیزیں استعمال کریں۔ کلونجی کو عرق گلاب میں بھگو کر خشک کر کے پیس لیں۔ صبح شام میں ایک چٹکی کھانے سے چند دنوں میں وزن کم ہو جائے گا۔ کیلا نظام انہضام کی خرابی کو دور کر دیتا ہے۔ ناظرین، خارش والی جگہ پر پیاز مسل دینے سے خارش دور ہوگی اور آرام ملے گا۔ اگر ہاتھ جل جائے تو فوراً سرسوں کا تیل لگا دو، چھالے نہیں بنیں گے۔ جب آپ غصے میں ہوں تب کوئی فیصلہ نہ کریں۔ زیتون کا تیل انگلی پر لگا کر کان میں لگانے سے سماعت بہتر ہوتی ہے، سننے کی حس زیادہ ہو جاتی ہے۔ دہی کھا کر سونے سے نیند سکون کی آتی ہے۔ اگر جسم میں آئرن کی کمی ہو تو میتھی کے دانوں کا استعمال کریں، اس سے جسم میں آئرن کی کمی پوری ہو جاتی ہے۔ روٹی کھا کر چلنے سے آپ کا دل صحت مند رہتا ہے۔ ناظرین، جو لوگ مچھلی کھاتے ہیں
وہ دل کی بیماری میں مبتلا ہونے سے بچے رہتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے ہاتھ یا پاؤں سن ہو جائیں تو کھڑے ہو کر ٹانگوں کو حرکت دیں تاکہ خون گردش میں دوبارہ آ جائے۔ ناشتے میں نیم گرم دودھ کا 1 گلاس چہرے کی تازگی اور خوبصورتی کے لیے بہت زیادہ مفید ہے۔ ناظرین، کلونجی کے کالے دانے وزن کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ صبح نہار منہ اٹھ کر چند دانے کھا لیں۔ آم کا زیادہ استعمال کرنے سے یورک ایسڈ کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ نمکین چیزوں کا بکثرت استعمال کرنا بینائی کے لیے مضر ثابت ہوتا ہے۔ کھٹی چیزیں بدن کو دبلا کر دیتی ہیں۔ نیند میں کھراٹے آنے کا مسئلہ ہو تو سرسوں کے تیل کے چند قطرے ناک میں ڈال لو، زندگی بھر کھراٹے نہیں آئیں گے۔ انگور کھانے کے بعد اوپر سے پانی مت پیو، اس سے بدترین ہیضہ ہو سکتا ہے۔ سبز ٹماٹر کھانے سے پٹھوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ اگر آپ اپنے جسم کو ہمیشہ چست رکھنا چاہتے ہیں تو ناشتے میں ابلا ہوا انڈا ضرور کھا لیا کریں۔ ناظرین، اگر وہم کی بیماری کو دور کرنا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے لمبا سجدہ کیا کرو، اس سے آپ کو وہم کی بیماری دور ہو جائے گی۔ رات کی روشنی کے لیے ہمیشہ سفید بلب کا انتخاب کریں۔ پیلے بلب آپ کی نظر پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے 3 عدد کھجور کھانے سے انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ تھوڑی سی ادرک منہ میں ڈال کر سو جائیں تو آواز ٹھیک ہو جاتی ہے، اور اگر گلا خراب ہو تو بھی کھل جائے گا۔ ناظرین، پھٹی ہوئی ایڑیوں پر مہندی لگانے سے ایڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، سستی اور تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے لونگ 2 عدد، دار چینی آدھا انچ کا 1 ٹکڑا، ادرک 1 چائے کے دانے کے برابر لے لیں اور 1 کپ ابلتا ہوا پانی، ان تینوں چیزوں کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈال کر ڈانپ دیں۔ 5 منٹ کے بعد چھان کر اس کو پی لیں۔ دن میں 2 مرتبہ اسے استعمال کیجیے گا۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم۔ ناظرین، اب بار بار پیشاب آپ کو تنگ نہیں کرے گا۔ توری کی سبزی کھائیں۔ توری کی سبزی کھانے سے بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ 3 دن میں رزلٹ ملے گا۔ دودھ پلانے والی عورت کو لوبیا کھلا دیں، اس سے اس کا دودھ بڑھ جائے گا۔ کلونجی آنکھوں کی بینائی کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ چقندر کے پتوں کو ابال کر اس کے پانی سے سر کو دھونے سے سر کی خشکی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ جوڑوں کے درد کے لیے میتھی دانے کا استعمال انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ روزانہ صبح نہار منہ لمبے لمبے سانس لے لیا کریں، اس سے دل کی بیماری نہیں ہوگی۔ اگر بال زیادہ جھڑنے لگیں اور سر کی رگیں نظر آنے لگیں تو اس کے لیے مچھلی کے آئل والے کیپسول لے کر 1 کیپسول دہی میں شامل کر لیجئے اور بالوں میں لگا دیں، اس سے بال جھڑنا رک جائیں گے اور آپ کے سر میں نئے بال اگ آئیں گے۔ 1 گلاس پانی کا پینے سے دماغ 14% تیزی سے کام کرتا ہے۔ چاولوں کے بعد دودھ ہرگز استعمال نہ کریں، ورنہ آپ کو بدترین قسم کا ہیضہ بھی ہو سکتا ہے۔ بالوں میں دودھ لگانے سے بالوں کی جڑوں اور سر کی جلد کو قوت اور غذائیت ملتی ہے۔ نہار منہ ہریسہ کھانے سے کمزور بندہ جلدی پہلوان بن جاتا ہے۔ زیتون کا تیل انگلی پر لگا کر کان میں لگانے سے سماعت بہتر ہوتی ہے۔ جامن کے پتے چبانے سے گلا خراب نہیں ہوتا۔ کان میں شدید درد ہو تو رات کو کان کے اندر لہسن کا 1 دانہ رکھ کر سو جاؤ، صبح تک درد ختم ہو جائے گا۔ مچھلی کھانے سے انسان کی جلد چمکدار ہو جاتی ہے۔ ناظرین، ایلو ویرا جیل میں ہلدی ملا کر چہرے پر لگاؤ، اس سے نشان دور ہو جائیں گے۔ کھجور کھا کر دودھ پی لو،
دماغ تر و تازہ ہو جائے گا۔ نمکین چیزوں کا بکثرت استعمال کرنا بینائی کے لیے مضر ثابت ہوتا ہے۔ اگر جسم میں آئرن کی کمی ہو تو میتھی کے دانوں کا استعمال کریں، اس سے جسم میں آئرن کی کمی دور ہو جاتی ہے۔ دل کے مریضوں کے لیے کالا نمک انتہائی نقصان دہ ہے۔ اگر آپ کے سر کے بال جھڑنے لگیں تو ابلے ہوئے چاولوں کے پانی سے سر دھو لینے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، چائے کا استعمال چھوڑ دیں۔ اجوائن اور تل ملا کر کھانے سے زیادہ پیشاب آنا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ صبح نہار منہ 1 گلاس نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ڈال کر پینے سے سستی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر اپنے جسم کو ہمیشہ ٹھیک رکھنا ہے تو کبھی بھی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائیں۔ کھٹی چیزیں بدن کو دبلا کر دیتی ہیں۔ کھٹی چیزیں پٹھوں کے لیے مضر ہوتی ہیں۔ وزن کم کرنا ہے تو ایسے افراد صرف 2 چیزیں استعمال کریں۔ کلونجی کو لیموں کے عرق میں بھگو کر خشک کر لیں۔ صبح شام 1 چٹکی کھانے سے چند دن میں وزن کم ہو جائے گا۔ زیادہ سونے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ نہار منہ بھیگے بادام کھانے سے دماغ اور دل طاقتور ہو جاتے ہیں۔ سستی اور موٹاپا ختم کرنا ہے تو اس کے لیے بادام کھایا کریں، اس سے آپ ہمیشہ جوان نظر آئیں گے۔ دہی کھا کر سونے سے نیند سکون کی آتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے 3 عدد کھجور کھانے سے انسان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا۔ جوڑوں کے درد کے لیے کلونجی بہت ہی مفید دوا ہے۔ زیادہ تھوکنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے اور چہرے پر خشکی آ جاتی ہے۔ پیشاب کی بار بار حاجت ہوتی ہے تو پالک کا ساگ پکا کر کھانے سے بار بار پیشاب آنا بند ہو جاتا ہے۔ اگر وہم کی بیماری کو دور کرنا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے لمبا سجدہ کیا کرو۔ کھانے کے فوری بعد سو جانے سے اچھا ہے کہ بھوکا سو جاؤ۔ بھوکا سو جانا صحت کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہوگا۔ ضرورت سے زیادہ سونا انتہائی خطرناک ہے۔ روٹی کھا کر چلنے سے آپ کا دل صحت مند رہتا ہے۔ زیادہ تھوکنے سے دماغی کمزوری ہو جاتی ہے اور چہرے پر خشکی آ جاتی ہے۔ روزانہ نہار منہ اجوائے کھجور دودھ کے ساتھ کھانے سے چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ مچھلی کھانے سے جسم میں خون نہیں جمتا۔ زخم کی سوجن کو دور کرنے کے لیے پیاز کو جلا کر اس میں ہلدی ملا کر زخم پر لگائیں، زخم کی سوجن دور ہو جائے گی۔ ناظرین، سبز ٹماٹر کھانے سے پٹھوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ ادرک کو پیس کر اس کا رس نکال کر رات سوتے وقت پی لیجئے، اس سے وزن تیزی سے کم ہوگا۔ بار بار پیشاب پانی کا مسئلہ کم ہو جائے گا۔ اور ناظرین، مٹکے جیسا پیٹ 3 دن میں اندر چلا جائے گا۔ پیٹ کی چربی کم ہوگی۔ زیرہ نظام انہضام کی خرابی کو دور کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، اخروٹ کھانے والے لوگوں کا کولیسٹرول لیول نارمل رہتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ وزن کم اور پیٹ نارمل کرنا ہے تو لیموں کا عرق حسب ضرورت اور کلونجی 60 گرام لے کر کسی شیشے کی پیالی میں کلونجی رکھ کر اتنا عرق ڈالو کہ کلونجی اچھے سے ڈوب جائے، پھر اسے ڈھانپ دو۔ خشک ہونے کے بعد پاؤڈر کی شکل میں اس کا سفونف بنا لیں، کسی چیز میں اس کو محفوظ کر لیں۔ روزانہ رات کو سوتے وقت کھائیں، ساتھ میں میٹھی چیزوں سے بھی پرہیز کیجیے گا۔ پھر دیکھیے کہ آپ کا وزن 1 ہفتے میں 10 کلو کم ہو جائے گا۔ جب آپ چھینکتے ہیں تو 1 سیکنڈ کے لیے دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے نئی زندگی ملنے پر رب کریم کا شکر ادا کیا کریں۔ کیلا دودھ میں ڈال کر کھانے سے کبھی کمزوری نہیں ہوگی۔ وزن کم اور پیٹ کو نارمل کرنا ہے تو لیموں کا رس لے لیں اور ساتھ میں 60 گرام کلونجی بھی لے لیں۔ اسے آپ کسی شیشے کی پیالی میں رکھ کر
اس میں ارک ڈال دیجئے اور اسے اوپر سے ڈھک دیجئے۔ جب کلونجی سارا ارک چوس لے، خشک ہونے کے بعد اسے گرائنڈر میں اس کا پاؤڈر بنا لیجئے۔ اب آپ اس کو محفوظ کر لیجئے۔ روزانہ رات کو سوتے وقت آدھا چمچ پانی کے ہمراہ کھائیں، اور آپ نے ساتھ ہی ساتھ میٹھی چیزیں بھی نہیں کھانی، پھر آپ کا وزن ایک ہفتے میں بہت زیادہ کم ہو جائے گا۔ ناظرین، ایک بار ضرور آزما کر دیکھیے۔ بعض مردوں اور عورتوں کی آنکھوں سے پانی بہتا رہتا ہے اور وہ بہت سارے ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں، لیکن فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے 19 بادام کی گریاں روزانہ رات کو پانی میں بھگو دیں اور نہار منہ چھیل کر کھا جائیں۔ ایسے افراد جن کو سانس کی تکلیف کا مسئلہ ہے، ان کو چاہیے کہ وہ مولی کھایا کریں، کیونکہ اس سے سینے کی جکڑن کم ہوتی ہے اور سانس کی روانی زیادہ ہوتی ہے۔ انار کو اس کے اندرونی چھلکے سمیت کھا لیا جائے تو یہ معدے کو تندرست رکھتا ہے۔ عورت ہمیشہ خوبصورت اور جوان نظر آنا چاہتی ہے تو ناظرین وہ اپنے غصے کو دبا کر رکھے۔ جو شخص زیادہ غصہ کرتا ہے تو وہ اس سے جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے، چہرے پر جھریاں آ جاتی ہیں۔ اس لیے اپنے غصے کو کنٹرول میں رکھیں اور ہمیشہ جوان نظر آئیں۔ بدن پر بدنما داغوں کو دور کرنے کے لیے کریلے کے چھلکوں کو پیس کر اس میں ٹماٹر کو مکس کر کے داغ دھبوں پر لگاؤ تو داغ دھبے صاف ہو جائیں گے۔ جب آپ چھینکتے ہیں تو 1 سیکنڈ کے لیے دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے۔ اگر صبح ہاتھ منہ دھوتے وقت پانی میں لیموں کے چند قطرے ملا دیے جائیں تو چہرہ خوبصورت اور نرم و ملائم ہو جاتا ہے۔ اس سے چہرے کا رنگ بھی گورا ہو جائے گا۔ جو لوگ خود غرض ہوتے ہیں وہ کبھی آپ کے اچھے دوست نہیں بنتے۔ جب آپ کو چھینک آتی ہے تو آپ کا دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے۔ اس لیے نئی زندگی ملنے پر رب کریم کا شکر ادا کیجیے۔ چاول زیادہ کھانے سے جگر خون نہیں بنائے گا اور آپ کے جسم پر بہت زیادہ موٹاپا ہو جائے گا۔ بند گوبھی کا استعمال موٹاپا ختم کر دیتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا بھی آسان نہیں ہوتا۔ جس گھر میں پیاز کا پودا موجود ہو وہاں پر بچھو نہیں آتے۔ اگر ہچکی نہ جاتی ہو تو مسواک کیا کریں۔ اس کا لعاب کچھ دیر منہ میں پھیرتے رہیں، انشاءاللہ ہچکی ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر روزانہ صبح نہار منہ 2 سیب کھا کر 1 پیالہ دودھ پی لیا جائے تو 6 ہفتوں میں صحت لاجواب ہو جائے گی۔ بند گوبھی کا استعمال موٹاپے کو ختم کر دیتا ہے۔ سبزی میں توری بے تحاشا طاقت دیتی ہے۔ چھاتی کی بلغم جان نہ چھوڑ رہی ہو تو دودھ میں تلوں کو بھون کر کھاؤ، اس سے بلغم آنا بند ہو جائے گی۔ گاجر مثانے کی خرابیوں کا علاج کرتی ہے۔ بیسن کے پکوڑے کھانے سے سارے دن کی جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے اس کی مرمت ہوتی ہے اور آپ کے جسم کو طاقت ملتی ہے۔ دودھ کی ملائی میں چینی ڈال کر کھانے سے دماغ کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ بکری کا دودھ بدن کو بے تحاشا طاقت دیتا ہے اور بکرے کا گوشت انسان کو طاقتور کرتا ہے۔ جس گھر سے پرندوں، جانوروں اور چونٹیوں کو رزق ملتا رہے، ایسے گھر میں کبھی رزق ختم نہیں ہوتا۔ آپ خود ہی تجربہ کر لیں۔ میٹھے پان میں ملٹھی کا ٹکڑا ڈال کر کھا لیا جائے تو ہر قسم کی کھانسی فوراً ٹھیک ہو جائے گی۔ اگر آپ کا گلا بند ہو گیا ہے تو بھی اس سے ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سونے سے قبل لیموں چاٹ لینے سے آپ کو نیند اچھی آئے گی۔ جن کی آنکھیں دکھتی ہوں اور جسمانی کمزوری بھی ہو وہ روزانہ رات کو سونے سے قبل آنکھوں میں سرما لگا کر سوئیں، اس سے آنکھیں بھی ٹھیک ہوں گی اور جسمانی کمزوری دور ہو کر قوت میں بے بہا اضافہ ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ پرندوں، چونٹیوں اور بلیوں وغیرہ کو کھانا پانی ڈالنا شروع کر دیں تو
تو آپ کے گھر کا کچن کبھی بند نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔